الہی بخش کے رخساروں کا گوشت سکڑ چکا ہے اور اس کے جبڑے کی مضبوط ہڈیاں اوپر کو اٹھ آئی ہیں۔ روتے ہوئے اس کے سیاہی مائل موٹے ہونٹوں کے درمیان اچھڑے پچھڑے میلے دانت باہر امڈے چلے آتے ہیں۔ غصے کی حالت میں اس کا جبڑا مضبوطی سے بھج جاتا اور گالوں کی ہڈیاں مزید ابھر کر چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں لگنے لگتی۔ چہرے پر مینڈک جیسے گول گول باہر کو ابلتے ڈیلوں پر منکش خون کی باریک رگیں پھیل کر آنکھوں کو لال انگارہ بنا دیتی ہیں۔ اس کا گھٹا ہوا جسم اب کمزور پڑ چکا ہے اور پستہ قد مزید جھک گیا ہے۔ وہ رات بھر اپنے گاؤں کی گلیوں میں آوارہ پھرتا ہے اور اچانک دھاڑے مار مار کر رونے لگتا ہے۔ الہی بخش جب پیدا ہوا تو کسی کو رتی بھر بھی خوشی نہ ہوئی، حتیٰ کہ اس کی ماں کو بھی نہیں۔ غربت و افلاس کے مارے گھرانے میں 10ویں بچے کی پیدائش پر بھلا کون خوشی کی شادیاں بجاتا، بے شک اولاد نرینہ ہی کیوں نہ جنی ہو۔ الہی بخش ایک بن بلائے مہمان کی طرح گھر میں پلتا رہا۔ نو مولود الہی بخش کے نصیب میں قدرت نے ماں کا خوب دودھ اتارا تھا۔ 2.5 سال تک تو اس نے رچ کے پیا، لیکن پھر ایک دن ایسا آیا کہ بھپرا ہوا دریا یکدم سوکھ گیا۔ الہی بخش گھنٹوں ماں کی چھاتیوں سے چمٹا رہتا، لیکن ایک بوند بھی اس کا حلق تر کرنے کو باقی نہ تھی۔ تب وہ اپنی ایڑیوں سے کچی زمین زور سے رگڑتا اور روتا، لیکن کوئی معجزہ رونما نہیں ہو پاتا۔ لڑکپن آیا تو بھوک بھی ٹوٹ کر لگنے لگی، لیکن گھر کی رسوئی سونی دیکھ کر اس نے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے پہلے آس پاس کی دکانوں اور گھروں سے کھانے پینے کی چیزوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کیا۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کسی بھی گھر کی منڈیر پھلانگ کر چوری چکاری کر کے پھرتی سے نکل جاتا اور یہ اس کا معمول بنتا گیا۔ جیسے جیسے الہی بخش کے ہاتھ کی صفائی اور پھرتی بڑھتی گئی، اعتماد میں بھی اضافہ بے پناہ ہوتا چلا گیا۔ الہی بخش کا ہمسایہ لمبا تڑنگا بلبیر سنگھ اس کے بچپن کا یار تھا۔ دونوں کے گھریلو حالات کم و بیش ایک جیسے ہی تھے، اس لیے دونوں کی گاڑی چھنتی تھی۔ الہی بخش نے ہی بلبیر سنگھ کو اس دھندے سے متعارف کروایا۔ محلے کے چند بیکار لڑکوں میں ایک سوکھا سڑا رام نارائن بھی تھا، جو ہمہ وقت بلبیر اور الہی بخش کا دم چھلا بنا رہتا تھا، تاکہ ان ہٹے کٹوں کی میت میں اس مریل کا کوئی بال بیکا نہ کر سکے۔ بالآخر الہی بخش اور بلبیر سنگھ نے اسے بھی اپنے گروہ کا حصہ بنا لیا۔ تینوں ڈکیتی یا چوری کی وارداتیں اب مل جل کر رہے تھے۔ رام نارائن کا کام باہر گلی میں پہرا دینا تھا، گھر کی دہلیز پر بلبیر سنگھ چاقو چوبند چھپ کر نگرانی کرتا، باقی گھر کے اندر جانے اور مال چرانے کی ذمہ داری پھرتیلے الہی بخش کی تھی، اور اگر دوران واردات کسی سے مٹ بھیڑ ہو جائے تو بچاؤ کے لیے بلبیر سنگھ کی مداخلت ضروری سمجھی جاتی تھی۔ بلبیر اور الہی بخش کے درمیان پیشہ ورانہ تعلقات سے زیادہ دوستانہ تعلقات تھے۔ دوسرا، ڈکیتی کے دوران دونوں کا بر وقت تال میل ان کی ہر واردات کو کامیاب بنانے میں بے حد معاون ثابت ہوا کرتا تھا۔ ان تینوں کا گروہ چنیوٹ کے مختلف گاؤں کے مکھیاؤں، چودھریوں، جاگیرداروں کے علاوہ ان گھروں میں بھی ڈکیتی کی وارداتیں کیا کرتا، جو صدیوں سے چھوٹے مزاروں اور مزدور طبقے کا خون نچوڑ کر اپنی تجوریوں کا منہ بھر رہے تھے۔ ایسی وارداتیں کرتے کرتے الہی بخش اور بلبیر سنگھ اب چنیوٹ کے نامی گرامی بدماش بن چکے تھے اور پورے علاقے میں ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی۔ گو کہ تینوں کے نیفے میں چاقو اور خنجر ضرور اڑسے ہوتے تھے، لیکن نوبت کبھی ہاتھا پائی یا خون خرابے تک نہیں پہنچی تھی۔ ان بدماشوں کا مقصد صرف ڈکیتی ہی ہوتا تھا، قتل و غارت گری نہیں۔ ملک کے حالات اب کسی اور ہی سمت نکل پڑے تھے۔ بٹوارے کی افواہیں زوروں پر تھیں، جس نے بڑی اسامیوں کو چوکنا کر دیا تھا۔ اب الہی بخش اور ساتھیوں کی ڈکیتی کی وارداتیں اکثر خالی جانے لگی تھیں۔ ایسی ہی ایک رات جب تینوں نے قریبی گاؤں کے ایک جاگیردار کو لوٹنے کا منصوبہ بنایا، لیکن اسے عملی جامہ پہناتے ہوئے نہ جانے کہاں چوک ہوئی کہ الہی بخش کا خنجر جاگیردار کے بیٹے کے پیٹ میں گھپ گیا۔ الہی بخش سونے کے زیورات کا بکسا سنبھالے جب ہانپتا کامتا باہر نکلا تو اس کے ہاتھ خون سے لت پت تھے اور کپڑے انسانی خون کے چھینٹوں سے بھرے ہوئے تھے۔ حواس باختہ الہی بخش کو بلبیر سنگھ نے اپنے چوڑے کاندھوں پر ڈالا اور بھاگم بھاگ محفوظ مقام تک پہنچایا۔ انسان کی ناحق جان لینے کی ہچکچاہٹ جو برسا برس سے الہی بخش کے اندر زندہ تھی، وہ اس لمحے مردہ ہو چلی تھی۔ دوسرے دن جاگیردار کے بیٹے کی قتل کی خبر پورے چنیوٹ میں آگ کی طرح پھیل چکی تھی۔ الہی بخش کا رتبہ ایک ہی رات میں ڈکیت سے قاتل میں بدل چکا تھا۔ اس کے بعد الہی بخش کے ہاتھوں کئی جانیں گئیں، لیکن خوف کے سبب سب کے منہ پر تالے پڑے ہوئے تھے۔ الہی بخش، بلبیر سنگھ اور رام نارائن کے گھر کے حالات اب سدھر چکے تھے۔
غربت کی چکی میں بڑے سے بڑا جرم بھی پس کر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے۔ ملک کی صورتحال پل پل گرگٹ کی طرح رنگ بدل رہی تھی۔ جلاؤ، گھیراؤ، دنگے فساد اب بڑھتے بڑھتے مار کاٹ اور قتل و غارت گری کی صورت اختیار کر گئے تھے، لیکن کوئی روکنے والا نہ تھا۔ سیاسی جماعتوں کے پرامن کارکنوں کو جیسے زمین نگل گئی تھی اور ان کی جگہ گنڈوں اور بدماشوں کا راج ہو چلا تھا، جنہیں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے گھروں کو لوٹنے، آنکھ میں جھونکنے اور گردنیں کاٹنے کے روپے ملنے لگے تھے۔ سکھوں، ہندوؤں اور مسلمانوں کی رنگا رنگی سے بھری سرزمین لہو کے رنگ سے رنگی جا رہی تھی۔ ابھی ملک کو تقسیم کرنے والی لکیر نہیں کھینچی گئی تھی، البتہ بندر بانٹ کا فیصلہ بالا بالا ہی کیا جا چکا تھا۔ الہی بخش کا ٹھنڈا پڑتا دھندا تقسیم کی ریشہ دوانیوں کے باعث دوبارہ چمکنے کو تیار تھا۔ الہی بخش، بلبیر سنگھ اور رام نارائن کے درمیان ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو چلا تھا۔ تینوں اپنے تئیں نہ جانے کن لوگوں سے تنہائی میں ملتے اور پھر کئی دنوں کے لیے غائب ہو جاتے۔ واپسی پر ان کے ہاتھ مال و زر سے بھرے ہوتے اور خون سے رنگے ہوتے۔ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ چنیوٹ کے کئی گاؤں ہندوؤں سکھوں سے خالی ہوتے جا رہے تھے۔ ایک صبح گاؤں والوں نے رام نارائن کا گھر بھی مکینوں اور سامان سے بے نیاز دیکھا۔ پر الہی بخش اور بلبیر سنگھ تو اسی زمین کے سپوت تھے، دونوں پنجابی، جن کی کئی پشتیں اسی گاؤں میں پل کر جوان ہوئی اور یہی انہیں موت آئی تھی۔ بے شک دونوں ہم زبان تھے، پر اب کی بار دھرم اور مذہب کا کھیل کھیلا جا رہا تھا جو دونوں کے الگ الگ تھے۔ پورے ملک میں افواہوں کا بازار گرم تھا۔ ایک جگہ سے سینکڑوں کے مارے جانے، گھر، مال و اسباب پر قبضے کرنے، عورتوں کی آبرو ریزی کے قصے دوسری جگہ پہنچتے تو وہاں اس سے کئی گنا زیادہ مظالم برپا کیا جاتے۔ گردنیں اڑاؤ، انعام پاؤ۔ بلبیر سنگھ اور الہی بخش اسی انتظار میں گھات لگائے بیٹھے تھے کہ یہ گاؤں پاکستان میں شامل ہوتا ہے یا ہندوستان میں۔ 17 اگست کو سرحدوں کا حتمی فیصلے کا اعلان ہوا۔ اپنی گلی میں تو کتا بھی شیر ہوتا ہے۔ الہی بخش کے سامنے بلبیر سنگھ اور اس کے گھر والوں نے جان بخشی کے لیے رو رو کر منتیں کی، پاؤں پکڑے، ماں بہن کے واسطے دیے، لیکن سب بے سود رہا۔ بلبیر سنگھ کا سارا کنبہ الہی بخش کے ہاتھوں مارا گیا۔ اب بلبیر سنگھ کا گھر اور تمام مال و زر پر الہی بخش کا قبضہ تھا۔ لکیر کھنچ چکی تھی، بٹوارا ہو گیا تھا۔ اس مارکے میں الہی بخش کے ہاتھوں خوب دولت لگی۔ لوٹے ہوئے زیورات اور پیسہ اس نے احتیاط سے ایک صندوق میں بھر کر اپنے سرہانے رکھ چھوڑا تھا۔ کئی ماہ وہ اپنی جیت کی سرشاری میں مگن رہا۔ الہی بخش کا معمول تھا کہ روز رات کو صندوق کھولتا، مال و زر ٹٹولتا، گھنٹوں تکتا، ایک ایک چیز گنتا اور پھر قفل لگا کر حفاظت سے بند کر دیتا اور کسی کو صندوق کے قریب پھٹکنے بھی نہ دیتا۔ اب اکثر اس کی آنکھیں صندوق میں رکھے زیورات کو ٹٹولتے ہوئے بھر آتی اور وہ پیروں سے سکتا۔ اپنے یار کی جان لینے کی قیمت یہ ہار، چوڑیاں، گلوبند، ستلڑا، وہ سسکتے ہوئے خود کلامی کرتا۔ الہی بخش کے کمرے سے آنے والی سسکیاں اور آہوزاریاں اس کے گھر والوں کو پوری پوری رات نہ سونے دیتی۔ آج شام سے بادل خوب گرج رہے تھے، لگتا تھا طوفان سر پر کھڑا ہے۔ الہی بخش کا کمرہ اس کی ہذیانی چیخوں سے لرز رہا تھا۔ وہ مسلسل بین کر رہا تھا، دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا اور دیواروں سے سر پٹک رہا تھا۔ اگلی صبح پورے چنیوٹ میں یہ خبر بھی آگ کی طرح پھیل چکی تھی کہ الہی بخش جھلا ہو گیا ہے۔